شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ فرحین ٹی وی میں خوش آمدید۔ حضرت بلال کے واقعات کا سلسلہ جہاں سے روکا تھا وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ امیہ نے حضرت بلال کے لیے سزا مقرر کر دی۔ سزا یہ تھی کہ اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جلتی تیز دھوپ میں بلال کو لٹا کر سینے پر بھاری چٹانیں رکھ دی جائیں تاکہ وہ ہل نہ سکے، اور اس پر کوڑے برسائے جائیں، اور اس طرح برسائے جائیں کہ وہ مجبور ہو جائے ہمارے خداؤں کو قبول کرنے پر۔ اس سزا کو امیہ نے معمول بنا دیا۔ کوڑوں کی مار سے ان کے جسم پر چھالے پڑ گئے جو 2-1 روز میں زخم بن جاتے اور ان سے خون رسنے لگا، لیکن معمول میں کوئی فرق نہ آیا۔ ہر روز پہلے روز سے زیادہ شدت والا ہوتا، پہلے سے زیادہ وزنی چٹانیں رکھی جاتی اور کوڑوں کی ضربیں اور بڑھا دی جاتی، وہ روز مرنے کے قریب ہوتے، لیکن زبان پر اخذ اخذ کی صدا ہوتی۔ ایک دن امیہ نے تنگ آ کر ان کو دن رات بھوکا رکھا، لیکن زبان پر وہی الفاظ تھے، اللہ ایک ہے۔ مکہ کا بچہ بچہ بلال سے واقف ہو گیا تھا، سب جگہ مشہور تھا کہ ان کو کیوں سزا دی جا رہی ہے۔ ناظرین، حضرت ابوبکر بھی اسی محلے کے رہنے والے تھے۔ وہ ان کو دیکھتے تو نگاہ نیچی کر کے گزر جاتے، بس جب دھوپ میں لٹا کر کوڑوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو امیہ نے ان کے گلے میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ لڑکے سارا دن ان کے گلے میں رسی ڈالے نکیلی پتھریلی چٹانوں پر کھینچتے گھسیٹتے جاتے۔ وہ رسی کھینچ کر اٹھاتے اور پھر رسی کو جھٹکا دے کر گراتے اور خوش ہوتے۔ جب بلال منہ کے بل گرتے تو لڑکے پھر پتھریلی زمین پر دوبارہ گھسیٹنا شروع کر دیتے۔ کبھی رسی کھینچتے تو ان کا دم گھٹنے لگتا۔ نکیلی پتھروں سے ہر روز نئے زخم بنتے، سارا جسم زخم سے لہو لہان ہو جاتا۔ بچوں کے ہاتھوں جیسے محبوب مشغلہ لگ گیا تھا۔ دوپہر ہوتی تو ان کے کپڑے اتار کر کوئلوں پر لٹا دیا جاتا، جسم پر کوئلوں کے داغ بن گئے تھے۔ سورج ڈلتے ہی پھر رسیوں سے باندھ کر غلام خانے کے فرش پر ڈال دیا جاتا۔ دوستو، ایک دن جب ان کو کوڑے مارے جا رہے تھے، ورقہ بن نوفل کا وہاں سے گزر ہوا۔ بلال اخذ اخذ پکار رہے تھے تو انہوں نے کہا، بلال وہ واقعی ایک ہے۔ ورقہ نے امیہ کو پکار کر کہا، امیہ اگر تو نے اس کو مار ڈالا تو میں اس کی قبر پر درگاہ تعمیر کروں گا۔ لیکن امیہ اس سمجھ سے باہر تھا۔ روز کوڑا لہراتا ہوا آتا اور کہتا، بولو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے انکار کرتے ہو کہ نہیں؟ بلال کا جواب اخذ اخذ ہوتا۔ آخر ایک دن تنگ آ کر اس نے فیصلہ کیا کہ آج کی رات بلال کی آخری رات ہوگی، کل کا دن بلال کا آخری دن ہوگا۔ رات ان کو غلام خانے میں ڈال دیا۔ بلال کے ذہن میں کئی سوچیں گردش کر رہی تھی کہ اگر وہ صبح ان کی منت سماجت کرے، خوشامد کرے تو زندگی کی بھیک مل سکتی ہے، لیکن جیسے جیسے صبح کی پھوار پھوٹتی گئی، اندھیرا چھٹنے کو آیا، ان کا ذہن پھر خدائے واحد کے تصور سے منور ہونے لگا۔ بلال ان دنوں ان پڑھ تھے، وہ بلال جنہوں نے بعد میں لاکھوں ہزاروں لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بلایا تھا، ان دنوں وہ عبادت کے طریقے سے نا واقف تھے۔ انہوں نے اپنے طریقے سے عبادت شروع کر دی۔ ایک سکون تھا جو ان کو اطمینان دے رہا تھا، ان کا باطن نور نور ہو گیا، وہ ڈر خوف سے بے خوف ہو گئے۔ دوستو، جب صبح کا سورج طلوع ہوا، امیہ کے لوگ ان کو لینے آئے تو وہ سراپائی تشکر تھا، جبکہ لوگ سمجھ رہے تھے وہ گڑ گڑائے گا، معافی مانگے گا، لیکن بلال نے کچھ نہ کیا۔ ان سب کو گمان تھا کہ وہ سزا کے ڈر سے ہوش و حواس کھو گیا ہے، لیکن بلال تو اس حالت کے حقیقی کے خسار میں تھے۔ یہ بات ان پر آشکار ہو چکی تھی، وہ جو کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے وہ سب اللہ کی رضا سے ہوگا۔ انہوں نے بلال کو پکڑ کر زمین سے اٹھایا اور تیزی سے باہر لے گئے۔ گلی کوچے میں آتے جاتے لوگ جو ان کی سزا سے واقف تھے، کچھ تو ٹھہر کر دیکھنے لگے، کچھ نے گھروں میں گھس کر دروازے کھڑکیاں بند کر دی۔ جہاں تک امیہ کا تعلق تھا، وہ بلال کو مجرم سمجھتا تھا۔ اس نے بلال پر قیمت لگائی ہوئی تھی جو وہ گنوا گیا تھا۔ اب تو صرف اس کے پاس بلال کی کھال تھی جسے وہ کھنچوا کر دوسرے غلاموں کے لیے نشان عبرت بنانا چاہتا تھا۔ وہ اسے ایک میدان میں لے گئے جس کے بیچوں بیچ ایک لکڑی کا لمبا کھمبا تھا۔ اس کھمبے سے اس کو مضبوطی سے جکڑ کر باندھ دیا گیا۔ بلال نے اللہ اللہ کی پکار شروع کر دی، ایک ہی طریقے سے جو وہ جانتا تھا۔ امیہ نے کوڑا سنبھال لیا تھا
سزا کا پھر ایک دور شروع ہونے والا تھا، لیکن بلال پہلے ہی خود کو اللہ کے سپرد کر چکے تھے، کیونکہ جب انہوں نے اللہ کو پکارا تو ان کے دل نے گواہی دی کہ اے بلال تیری آواز سن لی گئی ہے۔ اب جب کوڑے پڑ رہے تھے ان کی آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی، آہیں کم سے کم ہوتی گئی، کوڑوں کا ایک دور ختم ہوتا تو دوسرا شروع ہو جاتا۔ بلال اب ان کوڑوں کو ایک کھیل سمجھ رہا تھا جس کو وہ نت نئے طریقے سے آزما رہے تھے، اور سہنے والا بے پرواہ ہو گیا تھا کیونکہ اس نے اللہ سے رحم مانگا تھا اور اللہ کے گناہ ان سے طاقتور ہے۔ کوڑوں کے مختصر دور میں ابو سفیان کی بیوی ان کے قریب آئی اور ان کی مدھم آواز سنی اور کہا بدنصیب اب بھی کوئی وعظ کر رہا ہے۔ دوستو یہی صورتحال چل رہی تھی کہ بلال نے کچھ آوازیں سنی، کوئی بحث مباحثہ چل رہا تھا، کوئی پیسوں کی بات ہو رہی تھی، ایک تو امیہ تھا، یہ دوسرا شخص کون تھا؟ بلال نے سننے کی کوشش کی، آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا، لیکن ایک تو سورج اس وقت پوری ہولناکی سے آگ برسا رہا تھا جس سے ان کی آنکھیں چندھیا رہی تھی، دوسرا آنکھیں پانی اور خون سے بھری ہوئی تھی۔ ایک دم بلال کو ایک تیز آواز سنائی دی جو کہ ابو جہل کی تھی، جو دوسرے شخص سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے سود کے خلاف ہے کہ غلام کی ابھی سزا ختم نہیں ہوئی اور اس کو خریدا اور بیچا جائے۔ فوراً امیہ ابو جہل سے کہنے لگا یہ غلام تو پہلے ہی مر چکا ہے، اگر ابو بکر اس کے 100 درہم دیتا ہے مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بلال پہچان گئے کہ یہ ابو بکر ہیں۔ دھوپ کی شدت کے باوجود بلال نے پورا زور لگا کر آنکھیں کھولی تو امیہ پکار اٹھا غلام زندہ ہے، زندہ ہے۔ وہ نہایت تیزی سے ان کے قریب آیا، اس کو آنکھیں کھولنے کی تاکید کی۔ وہ امیہ جو چند لمحے اس کو مارنے کے در پہ تھا کہنے لگا غلام نے حرکت سے اپنی قیمت بڑھا لی ہے، پیسہ تو اس وقت اربوں کی چاہ تھی، وہ کیسے یہ موقع ہاتھ سے جانے دیتے؟ پھر امیہ کہنے لگے اب 100 درہم نہیں 200 ہوں گے اور 200 دیں اور لے جائیں۔ اس نے جلدی سے ان پر سے باری چٹانیں ہٹائیں، رسیاں کھولیں۔ آج بلال پھر ایک دفعہ بک گیا اور انہیں خرید لیا گیا۔ ایسے میں ایک نوجوان آگے بڑھا اور ان کو سہارا دینے لگا، وہ حضرت زید تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے۔ وہ کہنے لگے بلال اب تم آزاد ہو۔ امیہ نے ابو بکر سے 200 درہم لے کر ایک کہکا لگایا، ابو بکر تم نے اس کے 200 دیے ہیں، میں تو اس کو 100 میں بھی بیچ دیتا۔ ابو بکر کا چہرہ دمکنے لگا اور بہت خوبصورت جملہ انہوں نے کہا، امیہ دھوکہ میں نے نہیں تم نے کھایا ہے، یمن کی بادشاہی بھی اس کے سامنے ہیچے۔ کیا بلال کی قیمت اتنی بڑھ گئی تھی کہ ایک طرف حضرت زید اور ایک طرف حضرت ابو بکر ان کو پکڑے تھامے گلے جا رہے تھے۔ بلال 5 سے 6 دن ایک تاریک کمرے میں بے ہوش پڑے رہے۔ کسی لمحے کچھ وقت کے لیے ان کو ہوش آ جاتا، جہاں کوئی ان کے زخم پر مرہم لگاتا، کوئی تیل سے مالش کرتا، کوئی ٹھنڈے پھاہے رکھتا۔ چھٹے دن کی صبح وہ ہوش میں آئے۔ ابو بکر کی خوشی کی انتہا نہ تھی، انہوں نے فوراً ان کو بکری کا دودھ پلایا۔ انہوں نے بلال کو بتایا کہ اللہ کے رسول متواتر 3 دن تک کمرے میں آتے رہے ہیں اور دعا فرماتے رہے ہیں۔ وہ خوش ہیں کہ بلال اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس وقت اسلام میں داخل ہونے والا بلال 7واں یا 9واں شخص تھا۔ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے وہ اٹھ کر ان سے بغل گیر ہوئے اور آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی، وہ اشک بار تھے اور فرما رہے تھے بلال جب تک دنیا قائم ہے یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ اسلام کی راہ میں اذیت برداشت کرنے والے پہلے شخص تم تھے۔ سبحان اللہ، بلال کی خوش قسمتی دیکھیے، کائنات کے پاک صاف دل رکھنے والے رحمت العالمین ان کے لیے اشک بار ہوئے تھے۔ دوستو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ جزاک اللہ فار دیٹ۔